سپر فیاض کی آنکھیں جسم میں دوڑنے والی درد کی تیز لہر کی وجہ سے ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس کے منہ سے خود بخود تیز چیخ نکل گئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض۔ اس کے کانوں میں ایک زہریلی آواز سنائی دی اور اس نے چونک کر اٹھنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے وہ اپنے آپ کو ایک کرسی سے بندھا ہوا پا کر حیران رہ گیا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلا موجود تھا۔ اس کے سر پر تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہ تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ آواز تو مس پارکر کی تھی، مگر فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 2 مشین گن بردار تھے۔ اس لڑکی کے جسم پر نیم اریاں لباس تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بھاری ریوالور اٹھا رکھا تھا۔ چہرہ اس وقت کسی بھوکی شیرنی جیسا ہو رہا تھا۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی، سپرنٹینڈنٹ فیاض۔ جانتے ہو دھوکے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر انتہائی سخت اور بھپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ مس پارکر؟ مجھے کیا ضرورت تھی تم سے دھوکہ کرنے کی؟ دھوکہ تو میں نے اپنے ملک سے کیا ہے اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہی ہو، فیاض نے تلخ لہجے میں کہا، اور پارکر بڑے طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ سنو فیاض، تم ابھی مجھے جانتے ہی نہیں۔ مجھے پورے یورپ میں وائٹ کیٹ کہا جاتا ہے اور میرا نام سن کر بڑے بڑے بہادر سر جھکا دیتے ہیں، سمجھے؟ تمہارا خیال تھا کہ تم جعلی فائل میرے حوالے کر کے مجھے دھوکہ دے لوگے، اور تم نے اپنے دوست عمران کو مس کاسٹر کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ عمران اس کاسٹر کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے۔ تم نے اپنے طور پر چال تو اچھی کھیلی تھی، لیکن تم نے میرے متعلق آئیڈیا غلط لگایا تھا اور تمہاری وجہ سے مجھے مس کاسٹر کو بھی راستے سے ہٹانا پڑا۔ اب تم شرافت سے مجھے اصل فائل دے دو، ورنہ پارکر کا لہجہ بے پناہ سخت تھا۔ یہ تم بار بار اصل اور نقل کہہ کر کیوں میری محنت پر پانی پھیرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس لیے تو ملک سے غداری نہ کی تھی کہ آخر میں تم یہ بات کر دو، فیاض نے کرخت لہجے میں کہا۔ راکسن، مس پارکر نے مڑ کر پیچھے موجود ایک مشین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، لمبے تڑنگے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس فیاض کے دماغ میں بھرا ہوا بھس باہر نکالو، مس پارکر نے کرخت لہجے میں کہا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یس میڈم، راکسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن اس نے دیوار کے ساتھ لگا کر رکھی اور کوٹ کی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر وہ اس طرح کرسی پر بندھے ہوئے فیاض کی طرف بڑھنے لگا جیسے کسائی ذبح ہونے والی بکری کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت شفاق پن اتر آیا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے جو فائل تمہیں دی ہے وہ اصلی ہے، فیاض نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے جسم میں خوف کی وجہ سے سردی کی تیز لہریں دوڑنے لگ گئی تھیں۔ ابھی اس نے فکرہ ختم ہی کیا تھا کہ راکسن نے یکلخت خنجر والا ہاتھ گھمایا اور سپر فیاض کے حلق سے نکلنے والی تیز چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔
روکسن نے تیز خنجر پوری قوت سے اس کے بازو میں گھونپ دیا تھا۔ بولو کہاں ہے وہ فائل؟ مس پارکر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فیاض کے حلق سے دوسری چیخ نکلی۔ اس بار خنجر اس کے دوسرے بازو میں اندر تک گوشت کاٹتا ہوا چلا گیا تھا۔ بب بب بتاتا ہوں، رک جاؤ، مت مارو مجھے، بتاتا ہوں، فیاض نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اگر سچ سچ بتا دو گے تو تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا، ورنہ فائل تو ہم بہرحال ڈھونڈ ہی لیں گے، لیکن تمہاری ادھڑی ہوئی لاش سے لوگ کراہت کھائیں گے، ایسی لاش جس پر مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں گی۔ مس پارکر نے کہا، میں بتاتا ہوں، اب مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، فائل میرے دفتر کے کانفیڈینشیل باکس میں موجود ہے۔ فیاض نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں بازوؤں سے خون مسلسل ابل رہا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کر دو روکسن، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے، اور سنو فیاض، اگر تمہاری یہ بات غلط نکلی تو پھر تمہارا ایسا عبرتناک حشر ہوگا کہ شاید قیامت تک اور لوگ تمہارے حشر سے عبرت لیتے رہیں۔ مس پارکر نے تلخ لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ تکلیف کی شدت سے فیاض پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر جب اس کا شعور جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بازوؤں پر بینڈیج ہو چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرہ خالی تھا۔ فیاض کے ہونٹ بھنج گئے، اس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے قطعی اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ اس طرح پھنس بھی جائے گا۔ اس نے تو اپنے طور پر عمران کی پیروی کرتے ہوئے اس غیر ملکی مجرم تنظیم پر خود ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ ہوٹل ذیشان میں کوئی غیر ملکی خوبصورت عورت مس کاسٹر ٹھہری ہوئی ہے اور وہ مستقبل کے حالات بھی بتاتی ہے، تو فیاض اس سے ملنے گیا۔ ہوٹل کے مینیجر نے اس کے عہدے کا ضرورت سے زیادہ روب بنا دیا، چنانچہ مس کاسٹر نے اسے خصوصی طور پر علیحدہ وقت دیا۔ مس کاسٹر نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی بے حد آزاد واقع ہوئی تھی، اس لیے فیاض نے اس کی صحبت سے پورا لطف لیا۔ اس دوران باتوں باتوں میں مس کاسٹر کو اس نے بتایا کہ اس نے وزارت خارجہ کے ریکارڈ کیپر سے ایک سرکاری پوچھ گچھ کے لیے جانا ہے، تو مس کاسٹر اس پر اور زیادہ بچ گئی، اور پھر اس نے اسے کہا کہ اگر وہ ریکارڈ روم سے ایک مخصوص فائل اسے لا دے تو وہ نہ صرف اس کی گہری دوست بن جائے گی بلکہ اسے اس قدر رقم بھی مل جائے گی کہ وہ چاہے تو شہزادوں کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے۔ فیاض نے حامی تو بھر لی، لیکن اسے معلوم تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ ویسے اس نے واقعی ریکارڈ کیپر کے پاس جانا ہی تھا۔ وہ جب وہاں گیا تو اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا تھا کہ ریکارڈ کیپر اپنے سامنے وہی فائل رکھے بیٹھا تھا۔ فیاض کے ذہن میں فوراً ہی ایک پروگرام بن گیا۔ اس نے سوچا کہ مس کاسٹر لازماً کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم کی رکن ہے اور اس فائل کے ذریعے اس تنظیم پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ چونکہ سر رحمان سرکاری دورے پر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ ہر لحاظ سے ان دنوں آزاد تھا، اور اگر وہ اس بین الاقوامی تنظیم کو پکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا تو سر رحمان، جو ہمیشہ اسے نکما کہتے رہتے تھے،
ان پر اس کی صلاحیتوں کا رعب پڑ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ ملک سے غداری بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر ایک پلاننگ بنائی۔ اس نے اس ریکارڈ کیپر کو بے ہوش کیا اور فائل اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالی، اور پھر وزارت خارجہ کے سیکریٹریٹ سے نکل کر وہ سیدھا اپنے دفتر پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے اصل فائل تو اپنے کانفیڈینشیل باکس میں محفوظ کی، اور پھر اپنے ریکارڈ روم سے اس نے ایک ایسی فائل منگوائی جو عام سے کوڈ میں تھی۔ اس نے صرف کور اصل فائل کا استعمال کیا اور کوڈ فائل کے کاغذات اس کور میں رکھ کر اس نے مس کاسٹر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ وہ فائل حاصل کر چکا ہے، جس پر مس کاسٹر نے اسے گولڈن ایرو نائٹ کلب کا ایک فون نمبر دیا کہ وہاں اس کی باس میڈم پارکر موجود ہے۔ فیاض فوراً اس سے ملے۔ سرگنا کا پتہ چلا کر فیاض اور زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے وہاں فون کیا تو میڈم پارکر نے اسے ایک اسپیشل کیبن کا پتہ دیا۔ فیاض نہ چاہتا تھا کہ کوئی غیر متعلق آدمی اسے میڈم پارکر سے ملتے دیکھے، چنانچہ اس نے ریٹائرنگ روم میں جا کر اپنی یونیفارم اتاری اور عام سوٹ پہن کر وہ سرکاری جیپ میں جانے کی بجائے ٹیکسی کے ذریعے گولڈن کلب پہنچا، جہاں مس کاسٹر سے بھی زیادہ خوبصورت اور نوجوان مس پارکر کی اس سے ملاقات ہوئی۔ فیاض نے اپنے طور پر اس سے لمبا چوڑا سودا کیا اور پھر فائل اس کے حوالے کرتے ہوئے اس سے اجازت مانگی۔ اس کا مقصد تھا کہ باہر جاتے ہی وہ فورس کو کال کر کے مس پارکر اور اس مس کاسٹر دونوں کو گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے جائے گا، اور پھر ان سے پوچھ گچھ کر کے وہ ان کی پوری تنظیم کو گرفتار کرے گا۔ اس طرح وہ اس قدر بڑا کارنامہ سر انجام دے گا کہ سر رحمان اور عمران دونوں اس کی صلاحیتوں پر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ مس پارکر سے اجازت لے کر اٹھا، اچانک اس کے سر پر قیامت سی ٹوٹ پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی نے قبضہ کر لیا، اور اب اس کی آنکھیں کھلیں تو یہ لوگ اس کو جان سے مار دینے کے درپے تھے۔ اس نے اپنے طور پر جو شاندار سکیم بنائی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، بلکہ اب وہ ملک سے غداری کا مجرم بھی بن گیا، اور ملک کی اہم ترین فائل بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اسے اپنی کم عقلی پر بے اختیار رونا سا آ گیا۔ اس نے اپنے طور پر تو انتہائی شاندار سکیم بنائی تھی، لیکن اب اسے رسوائی اور موت دونوں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ مجھے ہر صورت میں یہاں سے رہا ہونا چاہیے، فیاض نے یک لخت ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسیاں اس قدر مضبوطی سے بندھی ہوئی تھیں کہ وہ ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکا۔ مجھے لازماً کچھ کرنا چاہیے، فیاض نے کہا اور جھک کر اپنی ٹانگوں کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ اس کی ٹانگیں آزاد تھیں، صرف بازو اور اوپر والا جسم کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، لیکن اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور وہ کرسی سمیت ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کا توازن بگڑا اور وہ دوبارہ کرسی سمیت
واپس اسی طرح بیٹھ گیا۔ لیکن دوسرے لمحے اسے ایک اور خیال آیا اور اس نے اپنے پیروں پر زور دے کر اپنے جسم کو پیچھے کی طرف جھکولا دیا اور پھر کرسی سمیت وہ ایک دھماکے سے الٹ کر فرش پر جا گرا اور اس کی دونوں ٹانگیں بے اختیار چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں بھی کافی ڈھیلی پڑ گئیں۔ کرسی کا ایک بازو اس لیے ٹوٹ گیا تھا کہ جھکولا دینے کے بعد وہ پہلو کے بل گھوم کر گرا تھا۔ شاید بے خیالی میں ایک پیر پر زیادہ دباؤ پڑ گیا تھا۔ اس طرح کرسی کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور اس بازو کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے رسیاں خاصی ڈھیلی ہو گئیں۔ فیاض کو جیسے ہی رسیاں ڈھیلی ہونے کا احساس ہوا، اس نے جلدی سے آگے کو کھسکنا شروع کر دیا۔ اس کے زخمی بازوؤں میں شدید اینٹھن سی ہو رہی تھی اور درد کی لہریں پورے بازوؤں میں دوڑنے لگی تھیں، لیکن رہائی کی خوشی میں اسے ساری تکلیف بھول گئی اور مسلسل آگے کی طرف کھسکنے اور زور لگانے کی وجہ سے اس کا جسم آخر کار ان ڈھیلی رسیوں سے باہر آ گیا۔ بازو البتہ ابھی تک پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں کلائیوں کو زگ زیگ کے انداز میں زور سے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی نے زیادہ حرکت نہ کی، لیکن مسلسل کلائیاں زگ زیگ کے انداز میں حرکت کرنے سے رسی ڈھیلی پڑنے لگ ہی گئی اور تقریباً 10 منٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد آخر کار اس کا ایک ہاتھ رسی کی گرفت سے باہر آ ہی گیا۔ دوسرے لمحے اس نے دوسری کلائی پر موجود رسی کو کھولا اور بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ ٹارزن کی طرح زور سے فاتحانہ انداز میں نعرہ مارے، لیکن اسی لمحے اسے دروازے کے باہر قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے کے ساتھ دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والے 2 تھے۔ دھماکہ کس چیز کا ہوگا روجر؟ دروازے کے قریب ایک سخت سی آواز سنائی دی اور فیاض سمجھ گیا کہ اس کے کرسی سمیت گرنے کا دھماکہ سن کر وہ لوگ آئے ہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی کہ اگر ان لوگوں نے دھماکہ سن ہی لیا تھا تو پھر وہ فوری طور پر چیکنگ کرنے کیوں نہ آئے۔ میں تو تمہیں اب بھی یہی کہوں گا کہ دھماکے کی آواز صرف تمہارا وہم ہے، لیکن تم نہ جانے کیوں بضد ہو۔ دوسری آواز سنائی دی اور فیاض کے حلق سے خود بخود ایک طویل سانس نکل گیا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ ان دونوں نے اس دھماکے پر بحث کرتے ہوئے اتنا وقت گزار دیا ہے کہ فیاض کو اپنے آپ کو چھڑانے کا موقع مل گیا ہے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر 2 آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا؟ ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا۔ اب فیاض کے لیے جو لوہے کے اس دروازے کی آڑ میں چھپا کھڑا تھا اور کوئی صورت نہ رہی کہ وہ ظاہر ہو جائے، لیکن ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور وہ دونوں اپنے قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے خاصے جاندار بھی لگتے تھے۔ دونوں ہی غیر ملکی تھے۔ فیاض نے یکلخت اپنے آگے موجود دروازے کے پٹ کو زور سے دھکا دیا اور دروازے کا پٹ پوری قوت سے پچھلے آدمی سے ٹکرایا اور وہ چیخ مار کر سائیڈ کے بل گرا ہی تھا کہ فیاض بجلی کی سی تیزی سے پہلے آدمی کی طرف بڑھا، جو پہلے حیرت اور پھر دوسرے لمحے اپنے ساتھی کی چیخ سن کر تیزی سے مڑا ہی تھا
کہ فیاض نے پوری قوت سے اس کو سر کی ٹکر مارنی چاہی، لیکن وہ آدمی بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور فیاض بالکل اس لڑاکے مینڈے کی طرح آگے کی طرف دوڑتا گیا جو اپنے سے زیادہ زور آور مینڈے کو ٹکر مارنے کے لیے دور سے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہی اس آدمی نے یک لخت گھما کر پوری قوت سے لات بھی فیاض کی پشت پر رسید کر دی اور فیاض کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر سینے کے بل سامنے فرش پر پڑی ہوئی کرسی سے ٹکراتا ہوا، کرسی سمیت گھسٹتا ہوا کچھ دور تک پھسلتا چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر 2-3 ستارے نہیں بلکہ پوری کہکشاں چمک اٹھی ہو۔ خبردار ٹونی، گولی مت مارنا، میڈم نے منع کیا ہے۔ یک لخت ایک چیختی ہوئی آواز فیاض کے ڈوبتے ہوئے ذہن سے ٹکرائی اور گولی مار دینے کے الفاظ نے واقعی اس کے ذہن پر جادو کا سا اثر کیا۔ شاید موت کے خوف نے اس کے ذہن کو یک لخت جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور اس نے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ بزدل چوہے، پہلی کرخت آواز سنائی دی۔ یہ روجر تھا اور فیاض کراہتا ہوا پہلے بیٹھا اور پھر مڑ کر اٹھنے لگا۔ اس کے اٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے مڑے ہوئے گھٹنوں نے سیدھا ہونے سے انکار کر دیا ہو۔ کھڑے ہو جاؤ ورنہ۔ روجر کا لہجہ اور زیادہ کرخت ہو گیا۔ اس کا ساتھی ٹونی بھی اب اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور فیاض کو انتہائی زہریلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نہ جانے تم نے کیسی لات ماری ہے، فیاض نے کراہتے ہوئے کہا اور روجر کے حلق سے بے اختیار فاتحانہ کہکہا سا نکل گیا، لیکن اسی لمحے فیاض کا جسم یک لخت حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے فرش پر پڑی ہوئی ٹوٹی کرسی بجلی کی سی تیزی سے اڑتی ہوئی ساتھ ساتھ کھڑے ان دونوں کے چہروں سے ٹکرائی اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر پشت کے بل گرے اور اس طرح اچانک گرنے کی وجہ سے ان دونوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں خود بخود جھٹکا کھا کر آگے فیاض کے قدموں میں ایک دھماکے سے آ گریں اور فیاض شاید اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے اس طرح جھک کر مشین گن اٹھائی جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی بجائے سپرنگ فٹ ہوں اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی دہشت ناک آوازوں اور ان دونوں کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ فیاض پاگلوں کے سے انداز میں ان پر فائر کیے جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد ہی ان دونوں کے تڑپتے ہوئے جسم جب ساکت ہوئے تو وہ واقعی شہد کی مکھیوں کا چھتا بن چکے تھے۔ فیاض نے مکمل میگزین ان دونوں کے جسموں میں اتار دیا تھا اور ٹریگر سے اس کی انگلی اس وقت ہٹی تھی جب مشین گن سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اب پتا چلا کہ کیسے لات ماری تھی، گدھے کی طرح ماری تھی۔ گدھے کے بچے، فیاض نے انتہائی جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور خالی مشین گن پھینک کر اس نے دوسری مشین گن اٹھا لی اور اسی لمحے اسے خیال آیا کہ مشین گن کی آواز سن کر باہر موجود اس کے ساتھی نہ آ جائیں۔ یہ کیا گدھے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ گدھا بن گیا ہوں، فیاض نے اپنے آپ پر غصہ کھاتے ہوئے کہا اور دوسری مشین گن اٹھا کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر ایک راہداری تھی، راہداری خالی پڑی تھی، راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں اور آخر میں اسی طرح کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔
فیاض تیزی سے آگے بڑھا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچا تو اس نے دروازے میں رک کر پہلے سر باہر نکالا۔ باہر ایک اور راہداری تھی جو آگے جا کر برآمدے میں ختم ہو رہی تھی، لیکن وہاں خاموشی ایسی تھی کہ فیاض کا دھڑکتا ہوا دل یہ سوچ کر قابو میں آنے لگ گیا کہ عمارت خالی پڑی ہے۔ اب وہاں یہی دو افراد تھے، ورنہ ایسی خاموشی بھی نہ ہوتی، اور مشین گن کی آوازیں سن کر اب تک کوئی نہ کوئی نمودار بھی ہو چکا ہوتا۔ وہ تیزی سے راہداری میں آیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے کی ایک سائیڈ میں ایک چھوٹی سی تپائی کے گرد دو کرسیاں پڑی تھیں اور تپائی پر شراب کی دو آدھی خالی دو بوتلیں اور دو جام پڑے ہوئے تھے۔ سامنے لان تھا اور اس کے بعد چار دیواری اور پھاٹک۔ کوٹھی میں واقعی ان دو کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا۔ فیاض کا چہرہ رگڑ کھانے کی وجہ سے خاصا زخمی تھا، بازوؤں پر موجود بینڈیج سے بھی خون رس آیا تھا اور بینڈیج پر سرخ دھبے نمودار ہو گئے تھے، لیکن اس وقت فیاض کو سوائے اس کے اور کسی بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ جلد از جلد اس منحوس کوٹھی سے باہر نکل جائے۔ چنانچہ وہ مشین گن اٹھائے ہوئے اسی طرح دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور اس طرح سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا جیسے خرگوش خطرے کی بو پا کر اپنے بل سے سر باہر نکال کر دیکھتا ہے۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ جلدی سے باہر آ گیا اور پھر تیزی سے دیوار کے ساتھ دائیں طرف بڑھنے لگا۔ وہ چلنے کی بجائے جاگنگ کے انداز میں دوڑ رہا تھا اور مشین گن ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے یک لخت مشین گن کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے اسے کوٹ کے اندر کی طرف چھپا لیا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے کسی کوٹھی کے اندر اچھال دے، لیکن دوسرے لمحے اس کا ارادہ بدل گیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ مس پارکر یا اس کے ساتھی نہ آ جائیں اور وہ خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ آگے جا کر وہ سائیڈ گلی میں گھسا اور پھر اسی گلی میں دوڑتا ہوا وہ عقبی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب اسے قدرے اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے وہ اب دوڑنے کی بجائے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا۔ اسی لمحے اسے دور سے خالی ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ اس پر خالی ظاہر کرنے والی مخصوص روشنی جل رہی تھی اور فیاض نے ہاتھ دے کر اسے روکا اور ٹیکسی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر بجلی کی سی تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے مشین گن کوٹ سے باہر آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹیکسی ڈرائیور کے حلق سے ڈری ڈری چیخ نکل گئی۔ مم مم مشین گن، ٹیکسی ڈرائیور نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ فیاض کے مسلے ہوئے کپڑے، بازوؤں پر موجود بینڈیج جس پر سرخ سرخ دھبے تھے، ہاتھ میں مشین گن، دہشت اور پکڑے جانے کے خوف سے قدرے بگڑا ہوا چہرہ جس پر رگڑوں اور زخموں کے نشانات بھی موجود تھے، ٹیکسی ڈرائیور کے خوف سے چیخنے کے لیے کافی تھے۔ شاید پہلے اس نے خیال نہ کیا تھا اور ٹیکسی روک دی تھی، ورنہ شاید وہ ٹیکسی روکنے کی بجائے اسے تیزی سے بھگا کر لے جاتا۔ گھبراؤ بات، میں سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوں، سمجھے، ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کو پکڑ رہا ہوں، چلو سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر۔ فیاض نے یک لخت سینہ پھلائے اور اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے شاید خیال آ گیا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اسے کوئی بدمعاش یا مجرم سمجھ کر دہشت زدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اسے اس کا عہدہ سن کر دہشت زدہ ہونا چاہیے تھا۔
اس لیے اس نے پورے رعب سے نہ صرف اپنا عہدہ بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کو پکڑ رہا ہے۔ لفظ بین الاقوامی پر اس نے خاص طور پر زور دیا تھا۔ جج جی اچھا۔ ڈرائیور واقعی بوکھلا گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھا دی، لیکن اب بھی وہ کن اکھیوں سے فیاض کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس جیسے حلیے کا آدمی اتنا بڑا سرکاری عہدیدار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر اس کا ذہن اس بات کو نہ بھی مانتا تب بھی مشین گن کی موجودگی ہی اس کو تابع دار بنانے کے لیے کافی تھی۔ فیاض البتہ اب اکڑا ہوا بیٹھا تھا، جیسے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی تمام خطرہ خود بخود دور ہو گیا ہو۔ ٹیکسی تھوڑی دیر بعد سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کے بڑے سے گیٹ پر پہنچ گئی اور فیاض دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ بھاگ جاؤ، میں کرایہ نہیں دیا کرتا، فیاض نے نیچے اتر کر بڑے رعبدار لہجے میں کہا اور پھر ہاتھ میں مشین گن اٹھائے اکڑتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ پر موجود مسلح چوکیدار فیاض کو اس حالت اور حلیے میں دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ سر آپ؟ چوکیدار نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے ضابطے کے مطابق اسے سیلوٹ بھی نہ کیا تھا۔ کیا اندھے ہو گئے ہو جو مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ نان سینس، سیلوٹ، فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور سیلوٹ کا حکم اس نے اس قدر چیخ کر دیا کہ سائیڈ کیبن سے بھی دو مسلح آدمی باہر نکل آئے۔ یس سر، سر، مسلح چوکیدار نے بوکھلا کر سیلوٹ مارا۔ سر آپ کی تو تلاش ہو رہی ہے، سنا ہے کہ آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری ہونے والے ہیں۔ کیبن میں سے نکلنے والے ایک سارجنٹ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میری گرفتاری کے احکامات؟ نان سینس، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کس میں جرأت ہے کہ میری گرفتاری کے احکامات دے سکے؟ فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، وزارت داخلہ سے ابھی دو بڑے افسر آئے تھے، وہ بتا رہے تھے ان کے پاس آپ کے دفتر کی تلاشی کے احکامات بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے دفتر کی تلاشی لی اور پھر آپ کا کانفیڈینشیل باکس وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، سارجنٹ نے جواب دیا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے کوئی چھوٹا موٹا بم نہیں بلکہ ایٹم بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا کانفیڈینشیل باکس؟ اوہ، تم پاگل ہو، اندھے ہو؟ کیا وزارت داخلہ سے غیر ملکیوں نے آنا تھا؟ اوہ نان سینس، فیاض نے اس بری طرح چیختے ہوئے کہا کہ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے جھاگ کے بلبلے نکلنے لگے۔ سر، غیر ملکی نہیں، وہ تو مقامی تھے، ان کے پاس احکامات تھے باس۔ اور سر، پہلے وزارت داخلہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری صاحب کا فون آیا تھا کہ دو بڑے افسر آ رہے ہیں، وہ آپ کے دفتر کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ وہ وہاں سے لے جانا چاہیں انہیں نہ روکا جائے سر، سارجنٹ نے بری طرح گھبرائے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، اب میری گرفتاری تو ایک طرف موت یقینی ہے۔ اوہ، میرا تو خیال تھا کہ وہ لوگ یہاں داخل ہی نہ ہو سکیں گے، اب کیا ہوگا؟ فیاض نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور جسم مستقبل کے خوف سے بری طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ سر، آپ کو، سارجنٹ نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی تیزی سے بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہا۔ اب کوئی صورت نہیں، کوئی بھی صورت نہیں، اب صرف وہ شیطان اگر چاہے تو میری مدد کر سکتا ہے۔ اوہ کاش میں پہلے ہی اس چکر میں پھنسنے کی بجائے اس شیطان کو اطلاع دے دیتا۔ فیاض نے سارجنٹ کی بات سنی انسنی
کرتے ہوئے اسی طرح بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، وہ مس کاسٹر تو ہوگی، اسے پکڑ کر اس کے ساتھیوں سے فائل اگلوائی جا سکتی ہے۔ ہاں ہاں ابھی ایک چانس ہے، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی فیاض کو اچانک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا اور تیزی سے واپس مڑا ہی تھا کہ اسے خیال آ گیا کہ ہوٹل ذیشان میں انٹیلیجنس کا ایک سب انسپیکٹر مستقل طور پر سپروائزر کے روپ میں تعینات ہے۔ اسے پہلے کہہ کر اس مس کاسٹر کو روک لیا جائے، کہیں وہ نکل نہ جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے میز پر موجود ٹیلی فون کی طرف جھپٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور پھر اس قدر پھرتی سے اس نے ہوٹل ذیشان کے نمبر ڈائل کیے کہ اگر تیز رفتاری سے نمبر ڈائل کرنے کا کوئی عالمی مقابلہ منعقد ہوتا تو فیاض کے اول آنے کا یقینی چانس بن جاتا۔ ہوٹل ذیشان رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، سپروائزر احسان سے بات کراؤ۔ فیاض نے چیخنے کے سے انداز میں کہا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ سپروائزر احسان تو 2 روز سے چھٹی پر ہیں، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور دوسری طرف سے بولنے والے کا فقرہ سن کر فیاض کا ذہن بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ احسان کو تو اس نے خود حکم دے کر چھٹی پر بھیجا تھا تاکہ مس کاسٹر سے اس کی ملاقاتوں کی تفصیل کہیں سر رحمان تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ سر رحمان پہلے بھی اس قسم کی باتوں پر اسے انتہائی سختی سے جھاڑ پلا چکے تھے۔ مس کاسٹر سے بات کراؤ، میں سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں۔ فیاض نے تیز لہجے میں کہا، او سر، مس کاسٹر کو تو قتل کر دیا گیا ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے ان کے کمرے میں ہی انہیں گولی مار دی گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے یک لخت نظر آنا بند ہو گیا ہو۔ وہ اس طرح ساکت ہو گیا تھا جیسے جادو کی چھڑی سے اسے انسان سے مجسمہ بنا دیا گیا ہو۔ فائل کی واپسی کا جو واحد ذریعہ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے بے اختیار جھرجھری لی اور دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کی آوازیں سننے کے باوجود اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور پھر اسی طرح چلتا ہوا وہ میز کے پیچھے موجود اپنی ریوالونگ کرسی پر جا بیٹھا، جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ اب سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ فائرنگ سکواڈ، ذلت، رسوائی، اوہ کاش میں اس بین الاقوامی مجرم تنظیم کو پکڑنے کے چکر میں نہ پڑتا۔ آہ سلمہ، الوداع، مجھے معاف کر دینا سلمہ، عامر، نعیم، میرے بچوں، مجھے معاف کر دینا، فیاض نے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر جس طرح خود بخود اس کا ہاتھ حرکت میں آیا، اس نے میز کی نچلی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک ریوالور نکال لیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ الوداع اے دنیا، الوداع، فیاض کے منہ سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور والا ہاتھ اٹھایا اور اسے کن پٹی سے لگا دیا۔ ٹریگر پر اس کی انگلی تھرتھرا رہی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نہیں۔ فیاض کے منہ سے خود بخود نکلا اور اس کے ساتھ ہی ٹریگر پر اس کی تھرتھراتی ہوئی انگلی مضبوطی سے جم گئی۔ دوسرے لمحے کمرہ ایک دھماکے سے گونج اٹھا۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کی
मेन रोड पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक मुकामी आदमी था, जबकि साथ वाली सीट पर भी उसी तरह एक और मुकामी आदमी बैठा हुआ था। अलबत्ता पिछली सीट पर मिस पार्कर मौजूद थी, जिसकी गोद में एक बॉक्स रखा हुआ था, जो अपनी बनावट के लिहाज से किसी सरकारी दफ्तर का कॉन्फिडेंशियल बॉक्स लगता था। मैडम, ये लोग तो बिल्कुल ही अहमक हैं। उन्होंने सिर्फ फ़ोन की वजह से फ़ौरन ही हमारी बात पर यकीन कर लिया कि हम वजारत दाखिला के अफसर हैं, हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो वजारत दाखिला खुद फ़ोन करके तस्दीक करते। फ्रंट सीट पर बैठे हुए मुकामी नौजवान ने मुड़कर पिछली सीट पर बैठी हुई गैर मुल्की औरत से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा गैर मुल्की था। मुझे यकीन था रॉक्सन कि तुम्हारे फ़ोन के बाद उन्हें कोई शुबा ना रहेगा, क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तानी हमारे मुकाबले में इंतहाई पसमानदा जहन रखते हैं। मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फ्रंट सीट पर बैठा रॉक्सन भी हंस दिया। मैडम, अगर रॉक्सन को मुकामी ज़बान ना आती तो शायद इतनी जल्दी काम ना बन सकता, ड्राइवर ने कहा और मैडम ने सर हिला दिया। हाँ, ये भी हमारी कामयाबी का एक नुमाया अंसर था। बहरहाल अब देखो इस बॉक्स में से असल फाइल मिलती भी है या नहीं, मैडम ने जवाब दिया। कार अब एक कॉलोनी में दाखिल हो रही थी और थोड़ी देर बाद वो कार एक कोठी के गेट पर मुड़कर रुक गई। अरे, ये फाटक की छोटी खिड़की क्यों खुली हुई है? रॉक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा और तेजी से कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। मैडम भी चौंक कर देखने लगी। उसके चेहरे पर यकलख्त परेशानी के आसार नुमायां हो गए थे। जल्दी से पहले फाटक खोलो, मैडम ने तेज लहजे में नीचे उतरते हुए रॉक्सन से कहा और रॉक्सन तेजी से सर हिलाता हुआ छोटी खिड़की में से दूसरी तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और कार कोठी के अंदर दाखिल हो गई। यहीं फाटक के करीब रोक दो माइकल, मैडम ने तेज लहजे में कहा और ड्राइवर ने कार जरा आगे बढ़ाकर रोक दी। मैडम बिजली की सी तेजी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। माइकल भी नीचे उतर आया, जबकि रॉक्सन भी फाटक बंद करके आ गया था। दोनों इकट्ठे गायब हैं। मुझे खतरा महसूस हो रहा है। जल्दी चेक करो, मैडम ने तेज लहजे में माइकल और रॉक्सन से कहा और वो दोनों जेबों से रिवॉल्वर निकालकर दौड़ते हुए बरामदे की तरफ बढ़ गए, जहां एक मेज के गिर्द दो खाली कुर्सियां मौजूद थीं। मैडम के एक हाथ में वही बॉक्स था, जबकि अब इसके दूसरे हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगा था और वो बेहद चौकन्ना दिखाई दे रही थी। लेकिन वो आगे जाने की बजाय वहीं कार के करीब ही खड़ी रही थी। रॉक्सन और माइकल दोनों बरामदे से होकर अब राहदारी में गायब हो चुके थे और चंद लम्हों बाद ही वो दोनों दौड़ते हुए वापस बरामदे में नमूदार हुए। उनके चेहरे मतवहिश थे। मैडम फयाज गायब है, जबकि रॉजर और टोनी दोनों की गोलियों से छलनी लाशें तय खाने में पड़ी हैं। रॉक्सन ने दौड़कर करीब आते हुए तेज लहजे में कहा, ओह वेरी बैड, वो निकल किस तरह गया? वो तो बंधा हुआ भी था और जख्मी भी। बहरहाल जल्दी करो, हमें अब फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वो फयाज लाजमन आदमी लेकर यहाँ छापा मारेगा। मैडम ने दोबारा कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैडम, दोनों की लाशें अभी तक गर्म हैं। इसका मतलब है कि फयाज कुछ देर पहले ही यहाँ से निकला है। उसे आदमी ले आने में कुछ वक्त यकीनन लगेगा। आप ऐसा करें, ये बॉक्स यहीं खोल लें ताकि हम बॉक्स साथ साथ ना उठाए फिरें। रॉक्सन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों यहीं ठहरो और चौकन्ने रहना। मैं अंदर कमरे में जाकर इसके ताले पर फायर करके इसे खोलती हूँ। मैडम ने सर हिलाते हुए तेज लहजे में कहा और फिर बॉक्स उठाए वो इमारत की तरफ दौड़ पड़ी।
ایک کمرے میں داخل ہو کر اس نے باکس کو دیوار کے ساتھ رکھا اور پھر اس کے تالے پر فائر کر دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہی کانفیڈینشیل باکس کا نہ صرف تالا ٹوٹ گیا بلکہ گولی باکس کے اندر داخل ہو کر دوسری طرف سے سوراخ کرتی ہوئی دیوار سے ٹکرا گئی۔ میڈم نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے باکس کا ڈھکن اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی، کیونکہ باکس کے اندر عام کور کی ایک فائل موجود تھی جس پر ایرو فائل اور ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ میڈم نے جلدی سے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے مسرت سے بھری کلکاری سی نکلی اور وہ فائل ہاتھ میں پکڑے تیزی سے واپس مڑی اور دوڑتی ہوئی عمارت سے نکل کر کار کی طرف بڑھنے لگی۔ چلو اب ہیڈ کوارٹر کام ہو گیا ہے، فیاض نے سچ بولا تھا، یہ اصل فائل ہے، میڈم نے قریب آ کر بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور کار کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ راکسن ایک بار پھر پھاٹک کھولنے کے لیے پھاٹک کی طرف دوڑ پڑا جبکہ مائیکل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور چند لمحوں بعد کار ایک بار پھر کوٹھی سے نکلی اور دائیں طرف کو مڑ کر رک گئی۔ جب راکسن فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو مائیکل نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک بار پھر شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک اور رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور چند لمحوں بعد ایک کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ مائیکل نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا تو کوٹھی کا چھوٹا سا سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک غیر ملکی باہر نکلا۔ ڈک، پھاٹک کھولو، میڈم نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر تیز لہجے میں کہا۔ یس میڈم، پھاٹک سے نکلنے والے نے چونک کر کہا اور مڑ کر سائیڈ پھاٹک میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا اور مائیکل کار اندر لے گیا۔ یہ ایک بڑی کوٹھی تھی جس کے برآمدے میں 4 مسلح غیر ملکی کھڑے تھے۔ کار جیسے ہی پورچ میں رکی، میڈم کار سے نکلی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہو کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سوانا ایمبیسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ 3rd سیکریٹری مسٹر پال سے بات کرائیں، میں مس کرسٹا بول رہی ہوں، میڈم نے آواز بدل کر کہا۔ یس، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ پال اٹینڈنگ، بولنے والے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مسٹر پال، میڈم بول رہی ہوں، اصل مال مل گیا ہے، آپ فوراً آ جائیں، میڈم نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور میڈم نے ریسیور رکھ دیا۔ میڈم، کیا آپ اس فائل کی بھی تصدیق کرائیں گی؟ ساتھ کھڑے ہوئے راکسن نے اس کے ریسیور رکھتے ہی پوچھا۔ مائیکل راکسن کے ساتھ نہ آیا تھا۔ ہاں، بہرحال چیکنگ تو ضروری ہے، پال چیکنگ کرا لے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ فائل اصلی ہے، میڈم نے جواب دیا۔ ذرا مجھے دکھائیے میڈم، میں بھی دیکھوں کہ کیسی فائل ہے، راکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لو، میڈم نے کہا اور فائل راکسن کی طرف بڑھا دی۔ راکسن نے فائل لے کر اسے کھولا اور سرسری انداز میں دیکھنے لگا۔ اوہ، میں مسٹر پال کی آمد کی اطلاع دے دوں تاکہ اسے فوراً اندر لے آیا جا سکے، میڈم نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی راکسن نے بجلی کی سی تیزی سے فائل کو موڑ کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور کمرے کی ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور راکسن
دیوار میں بننے والے اس خلا سے دوسری طرف چلا گیا۔ دوسرے لمحے دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میڈم واپس کمرے میں داخل ہوئی تو بری طرح چونک پڑی۔ ارے یہ راکسن کہاں چلا گیا؟ میڈم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ راکسن کہاں ہے؟ میں تو اسے فون والے کمرے میں چھوڑ کر یہاں آئی تھی، فائل بھی اس کے پاس ہے۔ میڈم نے برآمدے میں پہنچ کر وہاں موجود مائیکل اور دوسرے غیر ملکیوں سے کہا، راکسن وہ تو آپ کے ساتھ ہی گیا تھا، واپس تو نہیں آیا۔ مائیکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوہ اوہ کہاں چلا گیا؟ تلاش کرو اسے، نیچے تہہ خانے میں دیکھو، شاید وہ تہہ خانے میں فائل محفوظ کرنے نہ چلا گیا ہو۔ وہ اس معاملے میں بے حد محتاط آدمی ہے، میڈم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور مائیکل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میڈم راکسن تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ صرف تہہ خانہ بلکہ میں باقی سارے کمرے بھی دیکھ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب مائیکل نے واپس آ کر جواب دیا تو میڈم کی آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگ گئیں۔ کیا مطلب راکسن نہیں ہے؟ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ میڈم نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور خود راہداری کی طرف دوڑ پڑی۔ لیکن ظاہر ہے راکسن عمارت میں موجود ہوتا تو نظر آتا۔ میڈم یہ کوٹھی بھی راکسن نے ہی حاصل کی تھی، ایک غیر ملکی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے راکسن غدار ہے؟ نہیں، وہ تو میرا خاص آدمی ہے، میڈم نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میڈم راکسن واقعی غدار ہے، وہ فائل لے کر کسی خفیہ راستے سے نکل گیا ہے، ورنہ اس طرح وہ کہاں غائب ہو جاتا۔ اب تو کوٹھی میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہ گئی جسے چیک نہ کیا جا چکا ہو، مائیکل نے کہا۔ اوہ اوہ ویری بیڈ، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی۔ اسے تلاش کرو، اگر وہ کسی خفیہ راستے سے گیا ہے تب بھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا، جلدی کرو اسے تلاش کرو، میڈم نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے سارے ساتھی تیزی سے پھاٹک کی طرف دوڑ پڑے، جبکہ میڈم بے اختیار برآمدے میں موجود ایک کرسی پر اس طرح ڈھیر ہو گئی جیسے اس کے جسم سے اچانک جان نکل گئی ہو۔